بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العفو والاعراض عن الجاہلین۔ اس باب کا عنوان اور ٹائٹل ہے نادانوں کو معاف کرنا اور چشم پوشی سے کام لینا۔ اس سے پہلے والی مجلس میں عنوان اور ٹائٹل یہ تھا کہ آدمی کی جب عمر زیادہ ہو جائے تو آخری عمر میں اس کو نیکیوں کی طرف زیادہ متوجہ ہونا چاہیے۔ اس باب میں اصل مقصود یہ ہے کہ آدمی چاہے عمر کے اعتبار سے بڑا ہو گیا یا درجے اور رتبے کے اعتبار سے بڑا ہو گیا یا علم اور عہدے کے اعتبار سے بڑا ہو گیا، اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ لوگ ہماری رسپیکٹ کرے، عزت کرے، ہماری بات کو مانے، ہماری رائے پر عمل کرے۔ لیکن اگر کبھی ایسا موقع پیش آ جاوے کہ سامنے والا ہماری رسپیکٹ نہیں کرتا ہے، ہماری بات کو مانتا نہیں ہے، ہماری رائے پر عمل نہیں کرتا ہے، تو بھی آدمی کو صبر سے کام لینا چاہیے، جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ آج کے دور میں لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ ہماری بات کوئی سنتا نہیں ہے، مانتا نہیں ہے۔ حالانکہ آدمی اس لیول کا ہوتا ہے کہ اس کی بات مانی جانی چاہیے، اس پر عمل کیا جانا چاہیے، لیکن نہیں کرتے ہیں لوگ۔ تو ایسے موقع پر اس آدمی کو صبر اور تحمل سے کام لینا چاہیے۔ اس کے متعلق یہ باب ہے۔ اس باب میں چھوٹے بڑوں کی کوئی قید نہیں ہے کہ بڑی عمر والوں کے لیے ہی یہ ہیں، بلکہ جو بھی جس لائن سے بڑا ہو اس سے یہ چاہا جاتا ہے، یہ تقاضا ہے کہ صبر سے کام لے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اپنی عادت کے مطابق اس باب اور ٹائٹل سے جو متعلق آیتیں ہیں قرآن کریم کی، پہلے اس میں سے چند آیتیں بیان کی ہیں۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ یعنی یہ بات کہ نادانوں سے درگزر کرو، چشم پوشی سے کام لو، یہ تو قرآن سے بھی ثابت ہے۔ یہ پہلی آیت سورۃ الاعراف کی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ درگزر کو اپنا شیوا بنا لو۔ صرف درگزر کر دو نہیں، وہ تو ایک دو مرتبہ کر دیا وہ نہیں، اپنا شیوا بنا لو ہمیشہ کے لیے۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم کرو۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور نادانوں سے درگزر کرو، اور اپنی نادانی دکھاوے تو تم چشم پوشی سے کام لو، ادھر دھیان مت دو۔ ایک اور آیت ہے فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، یہ سورہ حجر کی آیت ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ اچھی طرح درگزر کر دو، اچھی طرح درگزر کر دو۔ منہ بگار کر یا کڑوی کسیلی سنا کر بات چھوڑنا، اس سے اچھا ہے کہ آپ اچھی طرح اس کو چھوڑ۔ ایک اور جگہ پر ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ معاف کر دیں، درگزر کریں۔ کیا تم چاہتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دے؟ یہ دراصل وہ واقعہ جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی گئی تھی، اور تہمت لگانے والوں میں حضرت مصطح ابن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی شامل تھے، اور ان کا خرچہ پانی صدیق اکبر دیتے تھے، اور یہ رشتہ دار بھی تھے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دل پر چوٹ لگی، اور انہوں نے قسم کھائی تھی کہ اب پھوٹی کوری بھی مصطح کو میں دوں گا نہیں۔ لیکن اس پر اللہ رب العزت کہتے کہ نہیں دو۔ ہم میں سے بہت ساروں کے سامنے موقع آتا ہے کہ نہیں نہیں اس نے میری عزت کو اچھالا ہے، لیکن یہ کوئی عذر نہیں ہوگا۔ صدیق اکبر اور اس کے خاندان کی بیٹی، حضور کی لاڈلی بیوی، اس پر الزام، اور ایسا آدمی لگا ہوا جس کا خرچہ پانی صدیق اکبر کے پاس سے ہو، لیکن یہ عذر نہیں مجھے بہت بدنام کیا، میری عزت پر ہاتھ ڈالا، یہ کوئی عذر نہیں ہوگا۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم یہ نہیں چاہتے کہ میں تم کو معاف کر دوں؟ جیسے ہم میں سے ہر آدمی اور ہر مسلمان اچھا برا چھوٹا بڑا سب یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، تو کسی نے اس سے کچھ بگاڑ کیا ہے، قصور ہے سامنے والے کا، تو اس کو بھی چاہیے کہ میں اس کو بھی معاف کر دوں۔ جب میں اللہ سے امید رکھتا ہوں معافی کی، تو دوسروں کے لیے میں خود بھی معاف کرنے والا بنوں۔ چونکہ یہ درس حدیث ہے، اس لیے آیتوں کی زیادہ تشریح میں نہیں کرتا ہوں، اصل کلام ہمیں حدیث پر کرنا ہے۔ ایک اور آیت ہے وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ ایمان والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کو درگزر کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، اور یہ جو معاف کرنے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے معاف کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، درگزر کرنے والوں سے۔ ایک بات دماغ میں بٹھا لیں کہ جو بڑے ہیں عمر میں، تجربے میں، عہدے میں، علم میں، نالج میں، ان کو اصل اپنا بڑا پن ایسے وقت میں دکھانا ہے، ایسے وقت میں ریئر کنڈیشن میں بتانا ہے کہ میں بڑا ہوں اور میرا سینہ بڑا ہے۔ نادانوں کی طرف سے نادانی ہوگی، لیکن آپ کا بڑا پن یہاں دکھنا چاہیے کہ یہ بڑا ہے۔ ایک اور آیت ہے سورۃ الشورى کی وَلَمَنْ صَبَرَ، جس نے صبر کیا، وَغَفَرَ، اور معاف کر دیا، إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہمت کے کاموں میں سے۔ آدمی پر جب بیتتی ہے، ایک اولاد کو باپ نے بچپن سے بڑا کیا، سردی گرمی سب برداشت کیا، کھلایا پلایا، ماں نے پیشاب پاخانہ اس کا صاف کیا، اس کی شادی کے لیے دعائیں کی، شادی کروا دی، اور بیوی آنے کے بعد بیوی والا ہو گیا، اور ایسا بھی ہو گیا کہ ماں باپ کے سامنے بولتا ہے، تو ابھی شریعت کیا کہے گی ماں باپ سے؟ آپ صبر کرو۔ حالانکہ آدمی کو بہت برا لگتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے پوری زندگی قربان کر دی، یہ دن دیکھنے تھے ہم، لیکن آپ بڑے ہیں، آپ سے شریعت کا تقاضا بھی بڑا ہے کہ اپنا سینہ کشادہ کرو، اور اتنی بات دماغ میں بٹھا لو کہ وہ نادان ہے، ان کو جب ٹھوکریں لگے گی تو ان کو بھی آئیڈیا آ جائے گی صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ تو بڑوں سے بڑا بننے کا تقاضا شریعت کرتی ہے، اور ایسے موقع پر معاف کر دینا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جگر گردے کی بات ہے، ہمت کا کام ہے۔ وَالْآيَاتُ فِي الْبَابِ كَثِيرَةٌ مَعْلُومَةٌ، علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس باب کے متعلق، اس ٹائٹل کے متعلق بہت ساری آیتیں ہیں قرآن میں، معروف و مشہور ہے۔ بہرحال یہاں تو احادیث بیان کرنا مقصود ہے۔ اس چیپٹر کے اندر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے 5 حدیثیں بیان کی ہیں۔ پہلی حدیث ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہا قالت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم هل اتى عليك يوم كان اشد من يوم احد، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور وہ جو احد والے دن آپ کے اوپر جو پریشانیاں آئی تھی، تکلیفیں آئی تھی، اس سے زیادہ سخت کوئی دن کبھی آیا آپ کی لائف میں، آپ کی زندگی میں؟ غزوہ احد کا تفصیلی واقعہ ہم نے سورہ آل عمران میں درس قرآن میں سنا، 70 صحابہ شہید ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، اور حالات بڑے خطرناک ہو گئے تھے، اور ہمیں بھی لگتا ہے کہ شاید حضور کی زندگی میں سب سے بھاری دن تھا غزوہ احد۔ تو عائشہ نے پوچھا، عائشہ بھی شاید یہ سمجھتی ہو کہ احد سے بڑھ کر کوئی سختی والا دن نہیں تھا، تو پوچھا کہ احد والے دن سے بڑھ کر کبھی کوئی دن زیادہ سخت آیا؟ قال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد لقیت من قومک، کہ ویسے تو عائشہ تیری قوم سے مجھے بہت تکلیفیں پہنچی ہیں، بہت تکلیفیں پہنچی۔ وکان اشد ما لقیته منهم یوم العقبہ اذ عرضت نفسی علی ابن عبد یالیل ابن عبد کلال، حضور کہتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ سخت دن عقبہ والا دن تھا، جس کو ہم کہتے ہیں طائف والا قصہ۔ حضور کہتے ہیں احد سے زیادہ سخت دن وہ تھا، جبکہ حضور کہتے ہیں کہ میں بڑی امیدوں سے مکہ والوں سے یہ ہو کر وہاں گیا تھا، امید کے ساتھ کہ طائف میں کچھ بنیاد پڑ جائے، اور وہاں جا کر حضور نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو، وہاں کا جو سردار تھا اس کا نام تھا ابن عبد یالیل ابن عبد کلال، یہ پورا اس کا اور اس کے باپ کا نام ہے، وہ سردار تھا، اس کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا، اس کو سمجھایا بڑی امیدوں کے ساتھ۔ فلم یجبنی الی ما عرضت، میں نے جس امید سے اس کے سامنے بات پیش کی تھی، اس نے اس کو ایکسیپٹ کیا نہیں، قبول نہیں کیا۔
اور پھر حضور کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا وہ تو ہم سب جانتے ہیں. إِلَى مَا أَرَدتُّ فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِي. حضور کہتے ہیں کہ وہاں سے پھر میں نکلا طائف سے اور میں غمگین تھا کہ اتنی امید سے آیا تھا. فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلَّا وَأَنَا بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ. حضور فرماتے ہیں کہ ابھی تو پوری طرح سکون اور وقار بھی نہیں پایا تھا, ابھی پورا اطمینان بھی مجھے حاصل نہیں ہوا تھا کہ میں قرن الثعالب, یہ ایک جگہ کا نام ہے, وہاں پہنچا میں. فرفعت رأسی, میں نے اوپر اپنا سر اٹھایا آسمان کی طرف. فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَضَلَّتْنِي, تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بدلی ہے, بادل, جس نے مجھ پر کیا کیا ہے, سایہ کیا ہوا ہے. فَنَظَرْتُ, میں نے وہاں دیکھا. فَإِذَا فِيهَا جبریل علیہ السلام, تو اس بدلی میں کون نظر آئے, حضرت جبریل علیہ السلام. فَنَادَانِي, جبریل علیہ السلام نے مجھ سے کہا, آواز دی, پکارا. فقال ان اللہ تعالی قد سمع قول قومک لک, کہ قوم کے ساتھ آپ کی جو گفتگو ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس کو سنا. وما ردوا علیک, اور قوم نے جو جواب دیا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے سن لیا ہے. وقد بعث الیک ملک الجبال, اللہ تعالیٰ نے آپ کی خدمت میں پہاڑ کے فرشتوں کو بھیجا ہے. طائف پہاڑوں کے بیچ میں ہے, تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ فرشتے جو پہاڑ کا سنچالن کرتے ہیں ان کو آپ کے پاس بھیجا ہے آپ کی خدمت میں. لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ, تاکہ آپ ان کے بارے میں جو فیصلہ کریں ان کو حکم دو, وہ اس حکم کو, آپ کے حکم کو پورا کر دیں گے. فنادانی ملک الجبال, حضور کہتے ہیں کہ اتنے میں وہ جو پہاڑوں پر مامور تھے فرشتے, انہوں نے مجھ سے بات کی, مجھے پکارا. فسلم علیہ, مجھے سلام کیا. ثم قال, پھر انہوں نے کہا فرشتے نے, یا محمد ان اللہ قد سمع قول قومک لک, کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, قوم سے آپ کی جو گفتگو ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس کو سن لیا ہے. وانا ملک الجبال, اور میں فرشتہ ہوں, پہاڑ پر مامور ہوں, اس کی ذمہ داری میرے حوالے میں. وقد بعثنی ربی الیک لتأمرنی بامرک فما شئت, اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے آپ کی خدمت میں کہ آپ ان کے بارے میں جو حکم دے میں اس کو پورا کروں. بولا آپ کی کیا رائے ہے, کیا حکم ہے ان کے بارے میں. ان شئت اطبقت علیہم الاخشبین, اگر آپ چاہیں تو طائف کے دونوں طرف جو پہاڑ ہیں ان کو میں ملا دوں, تو بیچ میں طائف والے کیا ہو جائیں گے, پیس جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, میں یہ نہیں چاہتا کہ ان کو ختم کر دیا جائے, بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں تو ان کی نسلوں میں ایسے لوگوں کو پیدا کریں جو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں. اب وہ پوائنٹ جو شروع میں نے کہا کہ آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے, حضور سے بڑھ کر مرتبہ کس کا ہوگا. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر, اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا درجہ اور رتبہ حضور کا, لیکن طائف والوں نے آپ کے رتبے کا خیال کیا نہیں. آپ کے رتبے کا تقاضا تو یہ تھا کہ اپنا سب کچھ حضور پر قربان کر دیتے, آپ کی دعوت کو قبول کرتے, لیکن قبول تو نہیں کیا, اوپر سے نادانی کی, مار پیٹ کی, بیکار اور اوباش قسم کے لوگوں نے تالیاں پیٹی, آپ کا مذاق اڑایا گیا, لہو لہان ہو گئے. تو ہمیں کیا سبق ملتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کیا کیا, صبر کیا. یہ تو نادان لوگ ہیں, صبر کیا. اب مان لو ہم دین کی دعوت لے کر کسی کے پاس جاتے ہیں, ہم اپنے حالات سے اس کو ذرا فٹ کریں. دین کی دعوت لے کر کسی کے پاس گئے, بھائی نماز پڑھ, سود وغیرہ کا یہ سب چھوڑ دے, اور کوئی سامنے کچھ بول دے, تو تیرے گھر والوں کو سدھر, تیرا بھائی ایسا کرتا ہے, تیری بہن ایسا کرتی ہے, تیرے گھر میں ایسا ہے, تیری اولاد ایسی ہے, تو اس پر ہمیں کیا کرنا ہے, صبر. ہم تو اچھی نیت سے گئے ہیں, اس کی خیر خواہی لے کر گئے, ہم کوئی سودے بازی کے لیے تھوڑی گئے, اس کی جنت دنیا آخرت سنوارنے کے لیے گئے ہیں. اگر وہ کڑوی کسیلی سنا دے تو سن لو, صبر کرو. حضور نے یہی کیا. دوسرا پوائنٹ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر
آپ کے پاس پاور آ گیا تھا، فرشتے آ گئے تھے، بدلہ لینا چاہے تو لے سکتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ نہیں لیا کہ ہاں انہوں نے مجھے بہت ستایا، ان کو ختم کرو. نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقام کی جگہ اصلاح کی فکر کی. یہ بگڑے ہوئے ہیں، ان کے اندر سدھار کیسے آئے گا؟ تو ہمارے سامنے بھی بگڑا ہوا معاشرہ ہے، سماج ہے. کوئی ہم سے برا سلوک کرے تو ہم بدلہ لینے پر تل نہ جائے، بلکہ ان کے اصلاح کی فکر. اب اپنے اوپر فٹ کرے کہ بھائی ہمارے بارے میں کوئی آدمی بدگمان ہے کسی معاملے میں، رشتہ دار یا پڑوسی وغیرہ، اور اس نے ہمیں کچھ نادانی میں نقصان پہنچایا اور ہم بدلہ لینے پر قادر ہیں، پھر بھی ہم انتقام کا نہ سوچے، اصلاح کی فکر کر کے بھائی غلط فہمی ہے تو کسی طرح میں اس کی غلط فہمی کو کیا کر دوں، دور کر. صفائی بہت ضروری ہے معاملات. بات سے بات بنتی ہے، اس کے ذہن میں بدگمانی ہے، اس کے ذہن میں بدگمانی ہے، سالوں سال تک دونوں نفرتیں لے کر گھومتے ہیں، اور ہم تو انتقام، اگر کوئی پکا آدمی ہے، ہم سے زیادہ طاقتور ہے، بڑا ہے، اور ہم اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، تو ہم دل میں ہمیشہ سوچتے ہیں کہ اس کو کوئی نقصان ہو جائے، اس کا کاروبار ٹھپ ہو جائے، گاڑی والا ہے تو گاڑی میں نقصان ہو جائے، بس اس پر حالات آنے چاہیے. اور اگر حالات آ گئے اتفاق سے، اگر وہ بیمار ہو گیا سامنے والا، تو ہم اسٹیٹس رکھ دیں گے اللہ کی پکڑ آ گئی، اللہ کا عذاب آ گیا، اللہ کے وہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. حالانکہ وہی بیماری خود پر آیا تو ابھی آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، ہمارے اوپر آیا تو آزمائش، اور دوسرے پر آیا تو عذاب آ گیا اللہ. یہ دوہرے پیمانے ہیں. انتقام کا ہمیں نہیں سوچنا ہے، ہمیں کس کا سوچنا ہے؟ اصلاح کا سوچنا ہے کہ بھائی فلاں کا ہم سے بگاڑ ہوا تو ہم بدگمانی ہے یا جو بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو کیسے دور کر سکتے ہیں اور تعلقات کو واپس کیسے قائم کر سکتے ہیں. ہاں بات چیزیں ہیں، مفتی تقی صاحب نے لکھا ہے کہ مان لو پہلے آپ کو کسی کے ساتھ بہت تعلق تھا، پھر بگاڑ ہو گیا، شریعت کا حکم ہے 3 دن سے زیادہ انبن نہیں ہونی چاہیے. اب آپ کا دل نہیں چاہتا، لیکن آپ کو اتنا تو کرنا پڑے گا کہ سلام کلام چالو ہو جائے. اس کے بعد آپ جیسے پہلے رہتے تھے صبح شام ساتھ میں، ایسا ضروری نہیں ہے، ایسا ضروری نہیں ہے. شریعت تم کو اس پر پابند نہیں کرے گی، لیکن وہ سلام کلام اتنا تو کم سے کم تمہارا چالو ہو جانا چاہیے. خیر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کی فکر فرمائی. ایک اور چیز کہ دیکھو آدمی کو اپنے حوصلے بلند رکھنے چاہیے. جس وقت حضور تشریف لے گئے اس وقت تو یہ پوزیشن ہے کہ قدر نہیں کی حضور کی، تکلیف پہنچائی، لیکن حضور کو مستقبل کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا. ابھی ہم دین کی محنت کر رہے ہیں، کوئی ریزلٹ نہیں آ رہا، کہتے ہیں کہنے والے مفتی صاحب کیا بیان کرنے کا، تم ہر جمعہ کتنا بھی کہو یہ نہیں سدھریں گے. ارے بھائی سدھرے نہیں سدھرے وہ دوسرے نمبر کی بات ہے، لیکن اللہ کا شریعت کا جو حکم ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کا سلسلہ تو ہم چالو رکھیں گے، آج نہیں تو کل، اور یہ نہیں تو ان کی اولاد. حضور کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ نہیں تو ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے. تو مستقبل کے بارے میں پر امید رہے، مایوس نہ ہو. شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی رونا رویا ہے کہ کوئی آدمی ذرا میدان میں آتا ہے اور پھر رزلٹ نہیں ملتا تو تھک ہار کے بیٹھ جاتا ہے کہ اب مسلمانوں کی اصلاح نہیں ہو سکتی، اب امام مہدی آئیں گے، قیامت آئے گی، کھیل ختم. حالانکہ حدیثوں میں اور قرآن میں ایسا نہیں ہے کہ یہ اتنے ٹائم کے بعد آ جائے گی، وہ دور ہے. ابھی آپ زندگی جیے، ابھی قیامت وہ عمل کے اعتبار سے فکر کریں، لیکن مایوسی کے اعتبار سے قیامت کو قریب نہ لائیں. ابھی ہم جوان ہیں، جینے دے سکتے ہیں. سمجھ آ گئی بات؟ خیر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل فیوچر کی امید نہیں چھوڑی. ہم بھی اولاد بگڑی ہوئی ہے، 15-20 سال کا ہے، تو پھر پوری زندگی اس پر سکہ نہ لگا دے ابھی سے، یہ بگڑا ہوا ہے، یہ بگڑا، یہ سدھر سکتا ہے. آپ محنت کرو، دعائیں کرو، اللہ تعالیٰ کب کس کو ہدایت دے دے وہ تو اس کے قبضے میں ہے. تو مستقبل کے بارے میں ہمیشہ پر امید رہیں. ایک پوائنٹ یہ ہے. ایک اور پوائنٹ ہے کہ ایسے حالات جب آئے تو اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد پر بھی آدمی کو بھروسہ ہونا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حالت آئے تو حضور نے پورا یقین، پورا توکل اللہ تعالیٰ پر تھا حضور کا، اور صبر کیا تو اللہ کی طرف سے مدد کے لیے فرشتے بھی آ گئے. تو یہ طائف والا واقعہ ہم بارہا سنتے ہیں اور یہ حدیث ہم نے سنی، لیکن اسے جو سبق حاصل ہوتے ہیں، مستقبل کی امید نہیں چھوڑنی ہے،
انتقام نہیں لینا ہے، اصلاح کی فکر کرنی ہے، اللہ کی نصرت اور مدد کی امید، اسی طرح صبر کرنا ہے، ہمیں سامنے بدلہ نہیں لینا ہے وغیرہ وغیرہ، سامنے والے کا برا نہیں چاہنا ہے۔ اس حدیث کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں۔ حدیث نمبر 2، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی ہے، قالت، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط بیدہ ولا امرأة ولا خادما الا ان یجاہد فی سبیل اللہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے ہاتھ سے کسی عورت کو بھی نہیں مارا، کسی آدمی کو نہیں مارا، کسی خادم کو کبھی مارا نہیں۔ اپنے ہاتھ سے حضور نے کبھی کسی کو نہیں مارا۔ مارنا کب پڑتا ہے؟ بدلہ لینے کے لیے یا نقصان پہنچانے کے لیے۔ حضور کے اندر تو یہ چیزیں تھی نہیں کہ کسی کو نقصان پہنچاوے یا بدلہ لے۔ الا یجاہد فی سبیل اللہ، ہاں جب جہاد کے لیے میدان میں اترے اور اس وقت دشمن سامنے آیا تو حضور نے اس کو مارا ہے۔ سمجھا گئی بات؟ پھر آگے فرماتے ہیں، وما نیل منہ شیء قط فینتقم من صاحبہ الا ان ینتہک شیء من محارم اللہ تعالی فینتقم للہ تعالی۔ یہ بہت بڑا پوائنٹ کہ جب حضور کی خود کی ذات کے ساتھ کوئی بدسلوکی کی جاتی تو حضور نے اپنے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، الا، ہاں جب اللہ کے حدود میں سینڈ ماری جاتی، حدود میں کمی کوتاہی کی جاتی، حدود توڑے جاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سزا نافذ کرتے تھے، یعنی بدلہ لیتے تھے، للہ تعالی، اپنے لیے نہیں، اللہ کے لیے۔ خلاصہ یہ کہ حضور نے اپنے لیے کسی سے کوئی بدلہ لیا، کسی نے ستایا، پریشان کیا، کبھی بدلہ نہیں لیا، سب سے درگزر۔ اور شریعت کے معاملے میں جب کوئی بات پیش آتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رعایت نہیں کرتے تھے، اور شریعت کے سامنے تو سب کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، کوئی رعایت نہیں کر سکتا۔ ہمارا معاملہ کیا ہے کہ آج شریعت کے معاملے میں کوئی کتنی ہی کوتاہی کرے، ہم اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتے کہ اللہ ہدایت دے، اور ہمارے سامنے کتنی بھی اللہ کے احکام کی مخالفت ہو، احکام توڑے جاوے، شریعت کے خلاف کام ہو، ہم حکمت مصلحت کی چادر اوڑھ کر بیٹھے رہتے، اور اپنے اوپر کوئی بات آوے پھر ہم پکڑائے نہیں جاتے، نہیں مجھے ایسا کہا، میری بات ٹال دی، پھر وہاں دشمنی پر آ جاتے، ہم بالکل الٹا کرتے۔ حضور کا معاملہ کیا تھا؟ اپنے ساتھ کوئی بھی معاملہ ہو کوئی ری ایکشن نہیں، لیکن شریعت میں کوئی معاملہ ہو تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے ری ایکشن دیتے تھے، اور ہم اللہ کے لیے کوئی ری ایکشن نہیں۔ بیٹا بے نمازی ہے، داڑھی نکالتا ہے اور آوارہ ہے، ہمیں کوئی اس سے فرق پڑتا نہیں، لیکن کبھی باپ کے سامنے گالی بول دی، باپ کا کام نہیں کیا تو باپ کی چھٹتے گئے، ہاں میرے نہیں مانتا، اس سالوں سے اللہ کی نہیں مانتا، باپ کو کوئی فکر نہیں۔ سن میں آ گئی بات؟ ایک واقعہ فتح مکہ کے بعد یہ پیش آیا کہ قبیلہ مخزوم کی ایک عورت نے، جس کا نام فاطمہ تھا، چوری کی، اور چوری اتنی زیادہ مقدار میں تھی کہ سزا کے طور پر اس کے ہاتھ کاٹے جا رہے۔ اب یہ قبیلہ مخزوم، ان کو فکر ہوئی کہ ہمارے خاندان کی کسی عورت کا ہاتھ کاٹا جائے گا تو ہماری تو سب جگہ بدنامی ہو جائے گی، یہ خاندان میں تو عورتیں بھی چوری کرتی ہیں اور چور لوگ رہتے ہیں، تو کسی طرح لے دے کر معاملہ کیا کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، سزا سے بچ جائے، حضور کے سامنے کچھ ایسی فارمولہ پیش کی جائے، کچھ ایسی بات کی جائے کہ حضور سزا معاف کر دیں۔ اب حضور کے پاس جائے گا کون؟ تو کہا کہ اسامہ بن زید۔ دیکھو ایک صحابی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اکثر عشاء کی نماز میں مولانا ابرار صاحب وہ پڑھتے ہیں، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَ۔ حضرت زید بن حارثہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، تو زید سے بھی محبت تھی، اور ان کے بیٹے اسامہ، تو وہ بھی محبوب، یہ بھی محبوب۔ تو پھر وہ جو سردار تھے قبیلہ مخزوم کے، انہوں نے سوچا کہ اپنے حضرت اسامہ کو بھیجتے حضور کے پاس، کہ ان سے حضور کو بہت محبت ہے تو ان کی بات مانیں گے، سفارش کریں کہ ہاتھ نہ کاٹے جائے، کوئی اور شکل نکالی جائے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا تو وہ بیچارے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ایسی ایسی بات ہے اور ہاتھ نہ کاٹے جاوے۔ اب یہاں حضور کی ذات کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، یہاں شریعت کا مسئلہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ناراض ہوئے
بہت دانت دپٹ کی حضور نے، اور حضور نے فرمایا کہ بنی اسرائیل یا تم سے پہلے قومیں اسی لیے ہلاک ہوئی تھی کہ جب ان میں سے کوئی بڑے گھر کا آدمی گناہ کرتا تو مسئلہ ٹھنڈا کر دیا جاتا لے دے کر، یہودی عیسائی علماء پیسے وغیرہ لے کر، اور کمزور غریب فقیر قسم کے آدمی سے کوئی گناہ ہوتا تو اس کو پوری سزا دیتے تھے. اور حضور نے فرمایا کہ یہ تو قبیلہ مخزوم کی فاطمہ ہے، لو کانت بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرقت لقطعت یدها او کما قال علیہ السلام. حضور نے فرمایا کہ میری فاطمہ بھی چوری کرے گی نا تو یہ شریعت کا معاملہ ہے، اس کے بھی ہاتھ کاٹے جائیں. یہ ہے دینی غیرت کہ اللہ کا حکم کوئی توڑے، شریعت کے خلاف کوئی کام کرے تو ہمارا خون گرم ہو جانا چاہیے. تو اس میں تو ہم بالکل اللہ ہدایت دے، چھوڑو یار اس کے منہ کون لگے، اور ہمارا کوئی حکم توڑے اور بات نہیں مانے تو پھر ہمیں غیرت آ جائے. یہ نقصانیت ہے، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. ہمارا غصہ بھی شریعت کی وجہ سے ہو اور ہماری نرمی بھی کس کی وجہ سے ہو؟ شریعت کی وجہ سے. اس بات کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ایک اور حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنت امشی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک مرتبہ میں حضور کے ساتھ جا رہا تھا، وعلیہ برد نجرانی غلیظ الحاشیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موٹے یعنی جارے کنارے والی نجرانی چادر پہنی ہوئی تھی. کپڑے باقاعدہ ہمارے جیسے تھوڑی پہنے جاتے تھے، چادریں لپیٹی جاتی تھی، ایک تہبند اور ایک اوپر. تو نجرانی چادر، اور اس کی داڑھی جو تھی وہ موٹی تھی، جاڑی تھی. فَأَدْرَكَهُ اعرابی، ایک دیہاتی نے حضور کو پکڑا. وہ اپنی کوئی بات کہنا چاہتا تھا. کیا کہنا چاہتا؟ وہ نیچے آ رہا ہے. فَجَذَبَهُ بِرِدَائِهِ جَبْدَةً شَدِيدَةً، اس نے حضور کی وہ جو چادر تھی نا وہ اتنے زور سے کھینچی. فَنَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَقَدْ أَثَّرَتْ بِهَا حَاشِيَةُ الْبُرْدِ مِنْ شِدَّةِ جَبْدَتِهِ. حضرت انس کہتے ہیں کہ زور سے کھینچنے کی وجہ سے وہ چادر کی جو داڑھی تھی نا اس کا نشان میں نے یہاں مندے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھا. اب اندازہ لگاؤ کہ کتنے زور سے کھینچے ہو چادر. اب ریئیکشن کیا ہونا چاہیے؟ حضور کو تو اپنے صحابہ سے کہنا تھا کہ اس کی اتنی ہمت ہوئی، حضرت پر ہاتھ اٹھایا، حضرت کو برا بھلا کہا تو وہ چیلے لوگ شاگرد لوگ کود پڑتے، ایسا ہی ہونا چاہیے نا. لیکن کیا ہوا؟ اچھا ثم قال، کھینچا تو کھینچا، پھر وہ کہنے لگا یا محمد، اے محمد، مرلی من مال اللہ الذی عندک، کہ جو مال یعنی وہ جو جہاد وغیرہ سے جو ملتا تھا مال غنیمت اور صدقات وغیرہ کا جو مال جو آپ کی کسٹڈی میں ہے، اپنے بندوں کو حکم دو مجھے اس میں سے دے. دیہاتی آدمی وہ سیدھی ریت سے بھی تو کہہ سکتا تھا کہ حضور آپ کے پاس کچھ ہو تو آپ دو، لیکن کیا سلوک کیا؟ چادر کھینچی، زور سے کھینچی، اور کیا کہا؟ اپنے بندوں سے کہو کہ وہ جو مال ہے تمہاری کسٹڈی میں، تمہاری تحویل میں، مجھے دے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حلم، آپ کا حلم، بردباری یعنی قوت برداشت. ناروا سلوک جب ہمارے سامنے کیا جائے تو ایگو کہہ کر ہمیں لڑائی نہیں کرنی ہے، برداشت کرنا ہے. حضور کا طریقہ، حضور نے کیا کیا؟ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ، حضور تو جا رہے تھے اور اس نے پیچھے سے پکڑ لیا ہوگا تو حضور اس کی طرف متوجہ ہوئے. اور حضور کی عادت کیا تھی؟ کوئی آواز دیتا تو صرف اتنا نہیں کرتے تھے، پورے گھوم جاتے تھے. تو حضور پورے اس کی طرف متوجہ ہوئے، فضحکا، اور مسکرائے. بولو، ہے نا جگر گردے کی بات، ہمارے بس کی بات نہیں ہے. کوشش کریں، دعا کریں اللہ تعالیٰ سے اللہ ہمیں یہ صفت عطا فرمائے. حضور مسکرائے. ثم امر له بعطاء، پھر اپنے صحابہ سے کہا کہ دو بھائی اس کو. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، یہ اخلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم، قوت برداشت. اب بھائی حضور تو نبی تھے، ہم تو عام امتی ہیں، 1500 سال ہو گئے، ابھی 1500 ہم نے جشن عید میلاد النبی منایا، ہم کمزور ہیں. تو حضور کی امتی بھی ایسے پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے ایسا کام کیا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے زمانے میں آپ کا چرچا تھا کہ بہت بردبار اور برداشت کرنے والے ہیں. اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ ہی کے زمانے میں تھے، وہ بھی محدث اور فقیہ تھے. ان کا بھی چرچا تھا کہ یہ بھی بہت نرم دل اور کوئی بدسلوکی کرے تو برداشت کرنے والے ہیں.
तो चाहक होते हैं हर एक के, जैसे ये मस्जिद का इमाम वो मस्जिद का इमाम, तो उनके फॉलोअर भी होते हैं, इनके भी होते हैं। तो ऐसे दो फॉलोअर में बातचीत हुई, एक इमाम अबू हनीफा को चाहने वाला था, एक सुफियान सौरी को। तो दोनों में बहस इस बात पर हुई कि दोनों में से ज़्यादा बर्दाश्त करने वाला कौन है, ज़्यादा हलीम और बुर्दबार कौन है। तो वो कहता है कि हमारे इमाम साहब सुफियान सौरी, और इन्होंने कहा नहीं हमारे इमाम साहब अबू हनीफा। तो जो सुफियान सौरी को मानता था कि वो ज़्यादा हलीम है, बुर्दबार है, बर्दाश्त करने की ताकत ज़्यादा है, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे इमाम साहब को चेक करूँगा, इमाम अबू हनीफा। चुनांचे वो इमाम साहब के पास आया दोपहर के वक्त। अब हम जानते हैं कि इमाम साहब ने 40 साल तक ईशा के वजू से फजर पढ़ी है, यानी रात को सोए नहीं है। और ये भी कैसे हुआ, मुफ्ती अहमद खानपुरी साहब दामत बरकतुहुम की ये जो किताब इसकी तशरीह है, हदीस की इस्लाही मज़ामीन, उसके अंदर ये बात लिखी है कि वो भी इस तरह हुआ कि असल तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की आदत ये थी कि रात के शुरू हिस्से में सो जाते थे, आखिरी हिस्से में उठते थे, तहज्जुद वगैरह में मशगूल होते थे। लेकिन एक मरतबा जा रहे थे रास्ते से, तो एक बूढ़ी औरत अपने पास जो दूसरी औरत या कोई खड़ा हुआ उसको कह रही थी कि वो जो नौजवान है ना, वो ईशा के वजू से फजर की नमाज़ पढ़ता है। हालांकि उस वक्त इमाम साहब का मामूल नहीं था, लेकिन उस औरत को ऐसा लगा कि ऐसा मामूल है। इमाम साहब ने सुना तो उनको गैरत आई कि लोग मेरे बारे में ये सोचते हैं कि मैं ईशा के वजू से फजर की नमाज़ पढ़ता हूँ और मैं तो आखिरी रात में उठता हूँ। अब लोगों के गुमान के मुताबिक मुझे अपने आप को बनाना है। उस वक्त से इमाम साहब ने शुरू किया था ईशा की नमाज से फजर की नमाज़ पढ़ने की, रात भर सोते नहीं थे। अब उन दिनों में इन 40 सालों में आप आराम कब का फरमाते थे, जोहर की नमाज के बाद से लेकर असर तक आराम फरमाते थे। और वो सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह को जो मानता था, ज़्यादा हलीम बुर्दबार समझता था, वो आया दोपहर के वक्त यानी कैलूला के वक्त। इमाम साहब ऊपर की मंजिले में गए, दरवाज़ा बंद करके लेटने की तैयारी थी, इसने दरवाज़ा खिटखिटाया। इमाम साहब नीचे आए, कहा सलाम कलाम हुआ, हज़रत एक मसला पूछने आया हूँ। हालांकि इमाम साहब ताजिर थे, व्यापारी थे और मसले मसाइल भी बताते थे। तो फजर से लेकर जोहर तक का वक्त इसका था, मसले मसाइल वगैरह। उलमा के भी कुछ औकात होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो ऐसा नहीं रखते क्योंकि हम कोई बड़े आलिम नहीं हैं। इतना है कि असर के बाद कोई पकड़ता है मसले के लिए तो ज़रा हमें भी, क्योंकि हमारी मजलिस लगती है असर के बाद, समझा दे बात। हाँ खैर, तो इमाम साहब ने ऐसा नहीं कहा कि भाई सुबह में आना चाहिए, बोलो भाई क्या मसला है। तो यार मसला याद था, तुम सामने आए नहीं, मसला भूल गया। क्या पूछने आया था वो मैं, हमें जो मिलके वो क्या करे यार उस दिन याद भी आया ना, तुमको लेकर भूल गया कि क्या पूछना था। हमें भी ऐसे मिलते हैं और यार यूँ भी करते, क्या था तुमको देखा नहीं भूल गया, ऐसे आज भी मिलते हैं। तो आदमी कहता है कि यहाँ तक आया तब तक तो याद था, तुम आए मसला भूल गया। इमाम साहब ने कहा ठीक है जाओ, जब याद आवे तब। फिर दरवाज़ा बंद किया, इमाम साहब ऊपर गए, उसने फिर दरवाज़ा खिटखिटाया। अब ये कैलूला का वक्त है और रात को तो आप सोते हैं। फिर आए, भाई क्या हुआ, अरे यार तुम आधी सीढ़ी तक थे, वहाँ तक याद था, वापस भूल गया। तो अभी कोई रिएक्शन ऐसा कि भाई तू हैरान करता है, कुछ समझ है कि नहीं है, बेवकूफ़ है, यूँ है वो है, हमारे जैसे कोई फफड़ात पफड़ात इमाम साहब ने। अच्छा भाई ठीक है, याद आवे तब। फिर इमाम साहब ऊपर गए, अभी लेटने ही वाले थे, फिर दस्तक दी उसने दरवाजे पर। इमाम साहब फिर आए, भाई क्या हुआ, कि हाँ याद आया मसला। अच्छा मसला भी क्या याद आया कि वो सवाल ये पूछने आया था कि ये जो जानवरों का पाखाना होता है, कुत्ते का वगैरह, वो मीठा होता है कि कड़वा होता है। इंसान का पाखाना मीठा होता है कि कड़वा होता है। अब ये क्या जो मुफ्ती बनते उसको चखते होंगे, उलमा चखते हैं तो वो जवाब देंगे। अब इमाम साहब बहुत उनके लिए मुनासिब था कि गुस्से हो जाते, उसकी कुछ तंबीह करते। इमाम साहब ने कहा कि देखो मैं ये मानता हूँ कि जब ताज़ा होता है तो मीठा होता होगा, और जब पुराना हो जाता है, खुश्क हो जाता है तो कड़वा हो जाता होगा। तो उस आदमी ने कहा कि दलील, और इमाम साहब तो दलील की दुनिया के बेताज बादशाह थे। कहा कि मेरे तजर्बे से मुझे ये अंदाज़ा होता है कि जब ताज़ा होता है पाखाना तो मक्खियाँ बैठती है, और आपको मालूम है मक्खियाँ मीठी चीज़ पर बैठती है, और जब खुश्क हो जाता है तो कड़वा हो जाता होगा, क्योंकि फिर खुश्क पाखाने पर मक्खियाँ बैठती
پھر اس آدمی نے امام صاحب کے قدموں میں گر گیا اور کہا کہ حضرت مجھے معاف فرمائیے، میں چیک کرنے آیا تھا۔ واقعتاً آپ کا حلم، برداشت کرنے کی طاقت اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، اور خصوصاً ہم علماء کو، کیونکہ ہم تو امام ابو حنیفہ کے وارث ہیں، انبیاء کے وارث ہیں۔ کہا کہ واقعتاً آپ بہت حلیم ہیں۔ تو حضور بھی حلیم تھے، برداشت کرنے کی طاقت۔ اب وہ شوہر جو اپنی بیویوں سے ناراض ہے، کوئی بات کوئی چیز 10 سال پہلے ہو گئی تھی، 5 سال پہلے ہو گئی تھی، ان کو سوچنا چاہیے، ان کو سوچنا چاہیے کہ یار غلطیاں ہوتی رہتی ہے، دو الگ الگ فطرت کے لوگ جمع ہوتے ہیں، یا ماں باپ اولاد سے کسی بات پر ناراض ہو گئے تھے، لیکن آج کے دور میں اولاد کو احساس ہے، وہ تمہارے پاس آ رہی ہے، اپنی غلطی کا اعتراف کر رہی ہے، تو پھر زیادہ کھینچنے کی ضرورت نہیں، اپنی مٹھی بند جہاں تک رہے بند رکھنی چاہیے۔ کسی کو احساس ہو گیا بہت ہو گیا۔ آدمی کو آپ ہاتھ سے ماریں، لکڑی سے ماریں، وہ تھوڑی مدت کے بعد کیا ہو جائے گا، زخم اچھا ہو جائے گا، لیکن آپ احساس سے جو مار سکتے ہیں، احساس کی مار، یہ زیادہ اثر انداز ہے۔ سامنے والے کو احساس ہو گیا، کام ہو گیا ہمارا، پھر زیادہ کھینچتان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ بھائی ہم بھی درگزر کا معاملہ کریں، خالی اکڑے کھا بن کے نہیں گھومے کہ اس سے بھی الجھن ہو، اس سے بھی اس نے یوں کیا، شکایتیں چھوڑ دے، صبر سے کام لے۔ ایک اور حدیث، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان ينظر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحکی نبی من الانبیاء صلوات اللہ علیہم ضربہ قومہ فادموہ وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لي قومي فانهم لا يعلمون۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گویا وہ منظر ابھی میرے سامنے ہے، یعنی خاصا ٹائم ہو گیا ہوگا، اس کے بعد بیان کر رہے ہیں کہ وہ منظر میرے سامنے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں میں سے ایک نبی کا واقعہ بیان کر رہے تھے۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ اس نبی کو اس کی قوم نے بہت مارا، اور اتنا مارا کہ اس کے جسم سے خون بہنے لگا۔ وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ، اور وہ جو نبی تھے وہ اپنے چہرے وغیرہ سے، جسم سے خون کو صاف کر رہے تھے۔ ان وجہی کا لفظ ہے، یمسح الدم ان وجہی، اپنے چہرے سے خون صاف کر رہے تھے۔ وَيَقُولُ، اور یہ دعا کر رہے تھے، اللہم اغفر لی قومی فإنہم لا یعلمون، کہ اللہ میری قوم کو معاف کر دے، یہ نادان ہے، مجھے جانتے نہیں، میرا مرتبہ اگر یہ جان لیتے تو میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کرتے۔ تو ہم بھی ہمارے ساتھ کوئی برا سلوک کریں، پھر اس کو احساس ہو تو ہم بھی یہ کہ اللہ میں بھی معاف کرتا ہوں، آپ بھی معاف کر دیں۔ اس کو احساس نہیں تھا تو اس نے ایسی گستاخی کی، ایک معمولی بات کو بہت بڑا مدعا بنا کر پوری زندگی نفرتیں دلوں میں لے کر گھومنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ آخری حدیث، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ پہلوان بہادر وہ نہیں ہے جو سامنے والے کو پچھاڑ دے، پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر، یہ پورے بات کا نچوڑ۔ اب ایک ہفتہ ہے ہمارے پاس دوسری مجلس کو، کم سے کم ایک ہفتہ اس پر ہم پریکٹس کریں، تاک میں رہے کہ چلو غصے کا موقع میرے سامنے آوے، چاہے بیوی کی طرف سے، بچوں کی طرف سے، پڑوسیوں کی طرف سے، گھر کے سامنے کوئی گاڑی پارک کر کے چلا گیا، کوئی ہارن بجا کے چلا گیا، کسی نے کچھ بول دیا، تو ایک ہفتے تک ہم مارک کریں، پریکٹس کریں، ایک حضور کی سنت پر، حضور کے طرز عمل پر ہمارا عمل تو ہو جائے گا، کوشش تو کریں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ حوصلہ رکھیں تو اگلے ہفتے کھڑے ہو کر آپ بول بھی سکتے ہیں کہ اتنے موقع آئے اور ہم نے درگزر کیا انشاءاللہ، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ خیر، اللہ رب العزت ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور یہ جو تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے سامنے آئی اس پر ہمیں 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھیں۔